امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ اپنے وطن عزیز پاکستان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور وہاں کے حالات سے اپنے آپ کو ہمیشہ باخبر رکھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں پر مقیم پاکستانی کمیونٹی کی ایک تنظیم دلیل نے پچھلے دنوں رونما ہونے والے سیاسی منظر اور پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے پس منظر میں ایک فورم کا اہتمام کیا، جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور ان محب وطن پاکستانیوں نے اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیا۔ شیخ سہیل صاحب سے گزارش کروں گا، پی ٹی آئی کے سینئر یہاں پہ رہنما ہیں، وہ یہاں پہ آئیں اور جو یہ فیصلہ آیا ہے وہ اس پہ وہ اپنی بھی ترجمانی کریں اور کوشش کریں کہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جامع پہلو ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ جیسا یہ فیصلہ آیا اس کے اوپر یہ ہے کہ ججوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ملک اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک شخصیت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو سب کے اوپر جو ہے نا وہ لاگو کرنا چاہیے۔ اس میں کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی آدمی آئے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، یہ کسی ایک شخصیت کے اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ ہمارا نظریہ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے عدلیہ، اور اس کو جو ہے عدلیہ قائم رکھے۔ باقی میرے سے بہت سینئر لوگ ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اچھی دلیل دیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ شیخ سہیل صاحب۔ بوٹے بوٹے لوے میرا اجے بہارو شک کے او انہاں پھلاں کلیاں اتے میرا بھی کوئی حق ہے۔ یہاں پہ کمیونٹی کے مختلف ہمارے ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں راجپوت گھرانے کے اقبال کھوکھر صاحب سے گزارش کروں گا یا تشریف لائیں اور آج کا یہ جو موضوع ہے اس پہ اظہار خیال کریں۔ جناب اقبال کھوکھر صاحب۔ فورم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے حساس موضوع پہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور میں سب سے پہلے اپنے درینہ دوست محمد عارف چودھری صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں نیو یارک میں، اور سردار صاحب اور انصاری صاحب جنہوں نے یہ آج محفل سجائی ہے۔ تو میرا سردار صاحب گواہ ہیں کہ سب سے دونوں ہی جو لیڈر پاکستان میں آج کل زیر بحث ہیں، وہ دونوں سے ہی براہ راست تعلق رہا ہے۔ میاں نواز شریف اور ہمارا ماڈل ٹاؤن میں ایک ہی محلہ ہے، جسے ہم جے بلاک میں اور وہ ایچ بلاک میں، تو ہم کٹھے ہی ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہی۔ عمران صاحب سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، جمیمہ صاحبہ کے ساتھ بھی ہوئی۔ لانگ آئلینڈ فردر میں کسی گھر میں کوئی فنکشن تھا، قوالی تھی، اور وہ آئی تھی عابدہ پروین اور جمیمہ بھی اور خود بھی۔ تو اس حوالے سے میں جو بھی تجزیہ کروں گا وہ اس کا کسی باعث نہیں ہوگا، نہ میں پارٹی میں، آپ کو سب کو پتہ ہے 30 سال سے کبھی کسی پارٹی میں۔ تو اب مختصر یہ ہے، چونکہ یہ دلیل کے اندر بات کرنی ہے تو دلیل ہونی چاہیے۔ ابھی جو فیصلہ آیا ہے، اور یہ بھی ہمارا محدود گفتگو ہے کہ فیصلے کے اوپر نیچے ہی بات ہو، ہم اور نہ کریں باتیں آگے کی۔ تو فیصلے میں جیسے ججمنٹ آتی ہے، ایک پارٹی خوش ہوتی ہے اور جس کا حق میں نہیں ہوتا وہ ناراض ہوتی ہے۔ یہی ہوا ساری عمر ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ اب اس ججمنٹ پہ جو بحث چل رہی ہے کہ بھئی آپ نے جو انبار لگائے، 2 مہینے لگائے اور اتنا عرصہ لگایا اور جے آئی ٹی بنائی، اس کا فائدہ کیا نکلا؟ وہ تو آپ ویسے بھی کیا سکتے چیک ہونی ہے، یہ فائلیں چیک ہوں گی، یہ سارا کچھ چیک ہوگا، انہوں نے مال لوٹا ہے، پاناما یہ وہ۔ جب فیصلہ دیا تو آپ نے یہ دیا کہ بھئی انہوں نے وہ ایسٹ جو تھا وہ شو نہیں کیا۔ اب اس پہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کرکٹ کی زبان میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ دوستو، آج کے یہ فیصلے پر نہ تو میں کوئی بہت خوش ہوں، نہ میں کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی بہت افسوس ہے، اس لیے کہ میں ماضی میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دن بھی یاد آتے ہیں جب کہ پاکستان کی سڑکوں پہ ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے، اور جب ایوب خان اترے تو ہم نے بہت سیلیبریشن کی، بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں کھائیں۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو اتارا گیا 76 میں، 77 میں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب بھی بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں،
اور کرپشن کے چارجز اور کیا کیا چارجز تھے، اور ہم بہت خوش ہوئے کہ اب پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے اور ہم ترقی کی راہ پہ جائیں گے اور اب پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جناب میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پہلی حکومت آئی ہے 90 کچھ میں، ان کو بھی اتارا گیا اور یہی کرپشن کے چارجز تھے۔ بے نظیر صاحبوں کو بھی کئی مرتبہ اتارا گیا۔ یہ چکر جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ پچھلے 5 سال جو پیپلز پارٹی کے تھے اس میں ہم کو جو ہے وہ کچھ سرے محل کے پیچھے لگایا گیا کہ وہ خط لکھا جائے نہیں لکھا جائے، اس کے اوپر پھر حکومت کو اتارا گیا سرے محل کا۔ اس کے بعد سے میں نے نام نہیں سنا۔ وہ $60 ملین کہاں گئے، کس کی جیب میں گئے، I don't know anything about it۔ یہ جب سے حکومت آئی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پیناما کا، اس کے علاوہ اور بہت سے چکر لگے، ملک کو جو ہے وہ اسی کے پیچھے لگایا گیا۔ آپ نے اتار دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کب واپس آئے گا اور حکومت کے اور ملک کے حالات جو ہے وہ کیسے بدلے جائیں گے۔ جو ماضی کی روش رہی ہے، جو کچھ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بھی کچھ ہو سکے گا۔ اور ہم یہ بھی نہیں استعفیٰ چاہتے تھے کہ جیسے ابھی وہ ذکر کر رہے تھے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر، یعنی جب کوئی پرائم منسٹر سندھ کا ہوتا ہے تو وہاں اور فیصلہ آئے، اور یہاں پنجاب کا کوئی ہمارا پرائم منسٹر ہو یا کوئی آدمی ہو۔ میں حالانکہ کسی پارٹی سے کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ہی کبھی کسی کا ساتھ دیا، کیونکہ اوورسیز پاکستان ہم امریکنز ہیں تو ہمارا رہنا سہنا یہاں ہے۔ ہم اس وقت ریپبلکن یا ڈیموکریٹ ہو سکتے ہیں لیکن نہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این، یا اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ واپس جا کے وہاں کام کریں۔ آپ صرف گفتگو کر کے مسائل کو بڑھائیں نہیں، یہ اصل مقصد ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، مل کے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں سے اس ملک کے لیے، اپنے محلے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے سعید حسن صاحب، اور اب میری درخواست ہے، آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا مرکزی آئیڈیا جن 2 اشخاص نے بنایا تھا، اس میں سے ایک صدارت کے کرسی پہ برجمان ہیں اور دوسرے ہمارے قمر بشیر صاحب۔ پاکستان میں اس کو دیکھیے، یہ فوج کی نرسری سے گملے میں آئے اور انہوں نے اسی نرسری اور اسی گملے کو بہانہ بنا کے اس کا سہارا لے کر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ آپ یہ دیکھیے، ابھی تو ایک ورڈکٹ ہوا ہے، ابھی تو یہ فیصلے وہاں پہ گئے ہیں۔ آپ یہ سوچیں جس دن ڈان لیکس کا معاملہ دوبارہ کھلا تو یہ پھر کہاں جائیں گے۔